پاکستان اور بھارت کے درمیان بداعتمادی کی خلیج وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی ہے۔ دونوں ملکوں کے مابین بیک چینل ڈپلومیسی بھی نہیں ہو رہی اور نہ کوئی تیسرا فریق ثالثی کروا رہا ہے، لہذا مستقبل قریب میں دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری کا امکان دکھائی نہیں دیتا۔ پاکستان کی حالیہ کشمیر پالیسی کے حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اس مسئلے کو عالمی سطح پر اجاگر کرتے رہنا چاہیے۔ نہ صرف اقوام متحدہ بلکہ یورپی یونین کے ملکوں کو بھی اس مسئلے کی حساسیت سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ماہرین اس بات پر بھی متفق ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بداعتمادی کی خلیج بہت وسیع ہو چکی ہے، لہذا مستقبل قریب میں تعلقات میں بہتری کا امکان دکھائی نہیں دیتا۔ ادھر پاکستان نے واضح کیا ہے کہ موجودہ حالات میں بھارت کے ساتھ کسی بھی طرز کی بیک چینل ڈپلومیسی کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ اگر بھارت بات چیت شروع کرنا چاہتا ہے تو اسے کشمیر کے حوالے سے گزشتہ سال کیے گئے اقدامات واپس لینا ہوں گے۔ خیال رہے کہ پاکستان نے گزشتہ سال 5 اگست کو بھارت کی جانب سے کشمیر کی نیم خود مختار حیثیت ختم کرنے کے بھارت کے اقدام پر سفارتی رابطے محدود کر دیے تھے۔ پاکستان نے بھارت سے اپنا سفیر واپس بلانے کے علاوہ تجارتی روابط بھی محدود کر دیے تھے۔ بھارت نے 5 اگست کے اقدامات کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ اس کا اندرونی معاملہ ہے اور اس نے یہ اقدام کشمیری عوام کے بہتر مستقبل کے لیے اٹھایا ہے۔ گزشتہ 1 سال سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں سب مہری پائی جاتی ہے، ایسے میں پاکستان کی جانب سے بیک ڈور ڈپلومیسی سے انکار کو ماہرین اہم قرار دے رہے ہیں۔ بھارت میں پاکستان کے سفیر رہنے والے عبدالباسط کہتے ہیں کہ بیک چینل ڈپلومیسی کے لیے سازگار ماحول درکار ہوتا ہے، لیکن بھارت گزشتہ 1 سال سے جو کچھ کر رہا ہے اس ماحول میں خفیہ رابطوں کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ سابق سفارتکار کے مطابق سن 2004 سے 2007 کے دوران جب دونوں ممالک کے درمیان بیک چینل ڈپلومیسی ہو رہی تھی تو کشمیر کی بجائے اعتماد سازی کی فضا بحال کرنے کے لیے اقدامات کو فوقیت دی جا رہی تھی۔ ان کے بقول اس دور میں دونوں ملکوں کے عوام کا میل جول، تجارت اور دیگر امور پر پیش رفت ہوئی، لیکن تنازع کشمیر پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ عبدالباسط کے بقول موجودہ حالات میں کوئی تیسرا فریق ہی ان دونوں ملکوں کو مذاکرات کی میز پر لا سکتا ہے۔ خیال رہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ متعدد مواقع پر تنازع کشمیر پر پاکستان اور بھارت کو ثالثی کی پیشکش کر چکے ہیں، لیکن بھارت کا یہ موقف رہا ہے کہ شملہ معاہدے اور اعلان لاہور کے تحت پاکستان اور بھارت دو طرفہ امور کسی تیسرے فریق کی مداخلت کے بغیر حل کرنے کے پابند ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر دونوں ملکوں کے درمیان کسی بھی سطح پر کوئی رابطہ ہوتا ہے تو پاکستان کا پہلا مطالبہ یہ ہوگا کہ بھارت 5 اگست سن 2019 کے اقدامات کو واپس لے۔ سفارتی ماہرین کے مطابق بیک چینل ڈپلومیسی دونوں ملکوں کے تعلقات کو بہتر بنانے کی غیر سرکاری کوشش کو سمجھا جاتا ہے۔ اس میں ممالک کسی عالمی فورم کی سائیڈ لائن یا دیگر ذرائع سے ایک دوسرے کو پیغام پہنچاتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کرکٹ ڈپلومیسی کو بھی اہمیت حاصل رہی ہے، جب دونوں ملکوں کے سربراہان مملکت کسی اہم کرکٹ میچ کے موقع پر مل کر باہمی تعلقات کو آگے بڑھاتے رہے ہیں۔ عالمی امور کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر رفعت حسین کے مطابق پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں بیک ڈور ڈپلومیسی کی بہت طویل تاریخ ہے۔ ان کے بقول سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں بھی بیک چینل ڈپلومیسی کی گئی، لیکن ان کے بقول موجودہ صورتحال میں بیک چینل ڈپلومیسی کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ بھارتی حکومت کے گزشتہ 1 سال کے اقدامات کی وجہ سے صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ رفعت حسین کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان سن 2004 سے جامع مذاکرات کا عمل منقطع ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان کی پالیسی ٹھیک سمت میں جا رہی ہے اور بھارت کو اسی لب و لہجے میں جواب دینا چاہیے۔ سابق سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ آصف یاسین ملک کا کہنا ہے کہ موجودہ پالیسی بہت پہلے اپنانی چاہیے تھی۔ ان کے بقول بھارت نہ تو سارک فورم اور نہ ہی کسی دوسرے فورم پر پاکستان کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے، لہٰذا اس تناظر میں پاکستان کو بھی ایسی ہی پالیسی اپنانی چاہیے۔ تاہم سابق سیکرٹری دفاع کے مطابق کشمیر ایک حساس مسئلہ ہے اور اس کا صرف سیاسی حل ہی نکلنا چاہیے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔